ویلفیئر اور چیریٹی کا کام تو ایک تاثر یہ ہے کہ بغیر تصویر کھنچوائے یا بغیر شہرت حاصل کیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. پکس اور یہ والا سیشن ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی اس بیسس کے ہوتا ہے آپ نے فنڈ جنریٹ کرنا ہے, یس آپ نے ڈونیشنس لینی ہیں. یس تو یہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے جو ڈونیشن اور فنڈ سے گھر چلاتی ہے اور چیریٹی چلاتی ہے. اوکے. تو میرا وہ میٹر نہیں ہے کہ مجھے فنڈ چاہیے, تو مجھے فنڈ نہیں چاہیے, دین آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی. واٹ میڈ یو ٹو ڈیسائڈ دس کہ آپ پہلے کام کریں گے, کاروبار کریں گے اور جو اس سے ارن کریں گے اس سے انویسٹ کریں گے؟ بیکاز فارمولا تو نارملی یہ نا یہ مارکیٹ میں اگر کرنی ہے آپ نے ہیلپ تو آپ اپنے شولڈرز پہ رکھ کے کریں. یس آپ دوسرے کے شولڈر پہ اوپر کیسے رکھیں گے کہ جی ایک تو شارٹ کٹ ہے نا. اور جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے, ایون آپ سوشل ورکرز جتنے اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اگر آپ نے کسی کو کہا کہ جی میرے 10,000 روپیز یہ لیں اور آپ فلور ڈسٹریبیوٹ کر دیں, یو نو اس 10,000 میں وہ 40% اپنی سروس چارجز ڈال دیتے ہیں. چیریٹی کے کون کون سے ایریاز ہیں جن میں آپ کام کرتے ہیں؟ انٹیریئر میں جایا کرتا تھا ایوری سنڈے فرام 2010. لیکن جب کرونا آیا تو آئی سو اے پلیس کہ جی یوسف گوڈ ڈوب گیا, کشتیاں چل رہی ہیں. تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا کام کہ حالات ہی خراب اور پولیٹیشین بھاگ گیا وہاں سے, تو وہ ڈر کے ہمارے آتے نہیں تھے کیونکہ دے ڈڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. کوئی بھی گٹروں میں نہیں گھستا, نالوں میں نہیں گھستا, اور بڑی گاڑیوں سے اپنے پیر جوتے گندے نہیں کرتا. میں نے کہا تھا کہ جی جس کے گھر لیک ہو گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, جو بارش ہوئی تھی, تو میں ان کے فری بنا کے دوں گا. سمو گوٹھ آپ کو پتا ہوگا کہ سامنے سارے 30-40 گھر ٹوٹ گئے تھے. اورنگی میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی, جو پہاڑی کے گھر سب ٹوٹ گئے تھے. وہ ایک بڑا لانگ پروسیس تھا. تو میں نے پھر اس کو بڑی ہنگامی بیسس کے اوپر 15 ڈیز میں نے 400 سے زیادہ گھر بنا کے لوگوں کو یہ دیے کہ کسی طرح یہ لوگ رینٹ پہ نہ جائے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو مضافاتی علاقے ہیں, یوسف گوٹھ ہے, اورنگی ہے, بلدیہ ہے, یا جتنے بھی مضافاتی علاقے اور ایریاز ہیں, وہاں تک وہ تمام تر لگژریز, یا ایون لگژریز تو چھوڑیں, نیسیسٹیز اور ضروریات, یوٹیلیٹیز تک نہیں پہنچ سکیں آج بھی 2025 میں؟ اس کی وجہ کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے میں نے بڑے اسٹرگل کی یہ کہ جو ان ایریاز میں نا بڑے بڑے فراڈیے ہوتے ہیں جو سوشل ورکر کے نام سے کام کرتے ہیں اور اس کا گند دکھاتے ہیں اس علاقے. جی یہ ٹوٹ گیا, یہ وہ ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے, لوگ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. وہ اس کو خود ڈیولپ نہیں ہونے دیتے کہ اگر وہ ڈیولپ ہو جائے گا تو ہمارا گھر کہاں سے چلے گا. کم از کم اگر 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں تو حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی, ادارے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کام کر رہے ہیں, اور وہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کام کر رہے ہیں. تو کام کرنا آسان ہے یا کام کرنے والے کے لیے آسانی ہے؟ ہم ایک میسج دے سکتے ہیں. I'm not a person who developed the city. That is the duty of Mayor Karachi. I can give them a way. I can show them a way. I can give them a message. السلام علیکم ناظرین, لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہمہ جہت اور انتہائی مختلف قسم کی شخصیت ہیں, ایسے کہ وہ نہ صرف سیاستدان ہیں بلکہ سوشل ورکر بھی ہیں, چیریٹی اور ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, اور بزنس مین ہیں. نن ادر دین کیس منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کیس صاحب, کیسے ہیں آپ؟ Thank you very much, علی بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اور کیس صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, آپ بزنس مین ہیں, کافی عرصے سے ہیں, وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن چیریٹی اور ویلفیئر کا کام, سوشل ویلفیئر کا کام آپ کرتے ہیں, اور انسان دوست کے نام سے آپ نے ایک تنظیم بھی بنائی. ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے تصویروں کی طرف کم رجحان دیا, میڈیا کی طرف کم رجحان دیا, اور خاموشی سے وہ جو انڈر پریولیج علاقے تھے اس میں کام کرنے کو آپ نے زیادہ جو ہے وہ سراہا. تو اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ بیکاز ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب ویلفیئر اور چیریٹی کا کام, میں آپ کی سیاست پر بھی آؤں گا, بٹ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ویلفیئر اور چیریٹی کا کام تو ایک تاثر یہ ہے کہ بغیر تصویر کھنچوائے یا بغیر شہرت حاصل کیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ میں آئی ایم جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 15 ایئرس. اچھا, یہ جو پکس اور یہ والا سیشن ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی اس بیسس کے ہوتا ہے آپ نے فنڈ جنریٹ کرنا ہے, یس, آپ نے ڈونیشنس لینی ہیں. یس, تو یہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے جو ڈونیشن اور فنڈ سے گھر چلاتی ہے اور چیریٹی چلاتی ہے. اوکے. تو میرا وہ میٹر نہیں ہے کہ مجھے فنڈ چاہیے, تو مجھے فنڈ نہیں چاہیے, دین آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی. اوکے. اب آپ اگر مجھے کوئی فنڈ دیتے ہیں تو دین آئی ایم آنسریبل ٹو یو, اور 1 روپے کا بھی حساب مجھے اللہ کو دینا. تو جو مجھے اپنے ایفرٹس جو میں کرتا ہوں, آئی ویک اپ بائی 7 o'clock in the morning, اور پھر میں 1 o'clock تک کام کرتا ہوں, 8 تک, اور میں ادھر سے ارن کر کے یہ سارا کام کرتا ہوں میں اپنے اوپر. واٹ میڈ یو ٹو ڈیسائڈ دس کہ آپ پہلے کام کریں گے, کاروبار کریں گے, اور جو اس سے ارن کریں گے اس سے انویسٹ کریں گے؟ بیکاز فارمولا تو نارملی یہ نا یہ مارکیٹ میں یہ برا لگتا ہے, ہم کسی سے کیا مانگیں.
اگر کرنی ہے آپ نے ہیلپ تو آپ اپنے شولڈرز پہ رکھ کے کریں. یس آپ دوسرے کے شولڈر پہ اوپر کیسے رکھیں گے کہ جی ایک تو شارٹ کٹ ہے نا. اور جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے, ایون آپ سوشل ورکرز جتنے اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اگر آپ نے کسی کو کہا کہ جی میرے 10,000 روپیز یہ لیں اور آپ فلور ڈسٹریبیوٹ کر دیں, یو نو اس 10,000 میں وہ 40% اپنی سروس چارجز ڈال دیتے ہیں. اور وہ آپ نے تو 10,000 یہ دیا نا کہ 10,000 روپیز کا آٹا خریدیں گے بانٹیں گے, نہیں, وہ آپ کا آٹا 6,000 روپے کا لیں گے. 4,000 روپیز وہ اپنی سروس چارجز لیں گے. ایون آپ گائے اکثر دیتے ہیں لوگ جو قربانی میں, دس از واٹ دے ڈز. تو وہ یہ چیز میرے سے نہیں ہو سکتی کہ ہم کریں, تو جو بیسیکلی میرے پاس ہے میں اس سے کرتا رہتا ہوں. اور جب اللہ کا کام کا وعدہ بھی ہے 70 گنا کا, دین ٹرسٹ اللہ. اللہ نے کہا تو اس سے کور کرو, وہیں سے آتا ہے وہیں سے کرتا. آئی آفر تہجد میں دعا کر کے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ روز دیتا ہے, میں لگا دیتا ہوں. دس از دا وے. اچھا, کون کون سے ایریاز ہیں, ایریاز کا مطلب یعنی چیریٹی کے کون کون سے ایریاز ہیں جن میں آپ کام کرتے ہیں؟ اچھا علی بھائی دیکھیں, میں جب ہم لوگ انٹیریئر میں جایا کرتا تھا ایوری سنڈے فرام 2010, لیکن جب کرونا آیا تو آئی سو اے پلیس کہ جی یوسف گوٹ ڈوب گیا, کشتیاں چل رہی ہیں. اچھا, لوگوں میں اور لڑکوں میں بچوں میں ایک بڑا ہوتا ہے کہ جی ایک دیگ بریانی میں نہیں 50 شاپرز میں بریانی بانٹ کے تصویریں کھنچوائی تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے رہے, جی بڑا نیک ہے بڑا نیک ہے بڑا نیک ہے. جب میں وہاں پہ گیا, اور ہمارے بھی آپ کو پتہ کرونا میں میرج ہال ساری ایونٹ سب ختم ہوئے ہوئے تھے, بند ہوا ہوا تھا. تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا کام کہ حالات ہی خراب, اور پولیٹیشین بھاگ گیا وہاں سے, ایم پی اے ڈر کے مارے بھاگ گیا, کیونکہ اس نے کیا ہونا تھا کہ وہاں پہ جب وہ جاتا تھا اور بالکل ڈوبا ہوا تھا, 2 فیٹ 3 فیٹ ڈفرینٹ جگہ کے اوپر پانی تھا, تو وہ ڈر کے مارے آتے نہیں تھے کیونکہ دے ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. کوئی بھی گٹروں میں نہیں گھستا, نالوں میں نہیں گھستا, اور بڑی گاڑیوں سے اپنے پیر جوتے گندے نہیں کرتا. تو جب میں نے وہاں پہ یہ حال دیکھا تو پھر میں نے انٹیریئر جانا چھوڑ دیا. میں نے کہا میری تو یہاں پہ ضرورت ہے. پھر میں نے یہاں پہ کرنا شروع کیا. وین یو سے یہاں پہ, تو اس میں کتنا ایریا ہے وہ؟ اچھا, اس وقت تو یہ پوزیشن تھی جہاں سے کال آتی تھی. میں نے کہا تھا کہ جی جس کے گھر لیک ہو گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, جو بارش ہوئی تھی, تو میں ان کے فری بنا کے دوں گا. سمو گوٹھ آپ کو پتا ہوگا کہ سامنے سارے 30-40 گھر ٹوٹ گئے تھے. اورنگی میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی, جو پہاڑی کے گھر سب ٹوٹ گئے تھے. تو یہ سارے میں نے بنائے, اور پھر میں نے لرن کیا ان کے ساتھ کہ ہم کیسے کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک غریب آدمی اس وقت گھر نہ بناتا, ایک کی دیوار ٹوٹ گئی, ایک کی چھت گر گئی, تو اس کو رینٹ پہ لینا پڑتا. جب رینٹ پہ لیتا تو ڈپازٹ مانگتے. صحیح, وہ ایک بڑا لانگ پروسیس تھا. تو میں نے پھر اس کو بڑی ہنگامی بیسس کے اوپر 15 ڈیز میں نے 400 سے زیادہ گھر بنا کے لوگوں کو یہ دیے کہ کسی طرح یہ لوگ رینٹ پہ نہ جائے. اور کیسے کیا, آپ ایک گھر ٹوٹا ہوا ہے, میں ان کے پاس کانٹریکٹر لے کر گیا, سامان کی ڈیمانڈ رکھی. جس کا گھر تھا میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ آپ کے سامنے سامان آپ کا آ گیا, لیبر کے یہ پیسے ہیں, شروع ہو جاؤ. اب میں اگر اس پہ کرتا کہ ایک ہی کانٹریکٹر کو سارا دیتا. آپ نے خود کھڑے ہو کے بنوائے؟ جی میں خود کھٹ جاتا تھا. 15 دن میں 400 گھر ممکن ہے سر؟ کسی کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کسی کی چھت ٹوٹی, میں نے ڈیوائڈ کیا نا. 400 لوگوں کے جو گھر ٹوٹے, میں نے رسپانسبلٹی 400 کے اوپر ڈالی. اوکے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ ہے اس کا گھر ٹوٹا, اس کو فکر تو ہوگی نا. نہیں, لیکن میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا تو یہ تو حکومت کا کام ہے, میں یہ بتا رہا ہوں, کام تو نہیں ہے. جب میں نے یہ کام کیا تو گورنمنٹ کو ایک مائنڈ میں بھی نہیں تھا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ اتنی 15 ڈیز میں یہ ویلٹی ہو سکتی ہے. پریشان ہو گئے. اسی طرح جب یوسف گوٹ میں گٹر کے پانی بھر گئے, بارشیں آئیں, تو دوبارہ بارشیں آنا شروع ہو گئیں. تو میں نے کیا کیا, 50 مین ہولز جو تھے ان کے لیے میں نے 50 سویپرز ہائر کیے. 3 ڈیز کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کی, اور ان کو میں نے لمبے لمبے جو بیمبوز ہوتے ہیں نا, جو آپ اکثر دیتے ہیں. اب دیکھیں میں وہ والا نہیں کر سکتا تھا, اتنی مشینری ہے. میں نے گورنمنٹ کو چیلنج کیا, میں نے کہا میں آپ کو پانی کھڑا نہیں ہونے دوں گا اگر آپ کی ول ہے. میں نے 3 ڈیز کے لیے جو سویپرز کیے تھے شفٹ کے اوپر, انہوں نے پانی رکنے ہی نہیں دیا. اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یوسف گوٹ کے بارش کے بعد بغیر کام کیے اس بیسس کے اوپر پانی نہیں کھڑا ہوا. پریشان ہو گیا, کمشنر آتا رہا, ڈی سی آتا رہا, ہوا گیا یہ چکر. اس کے بعد ان لوگوں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی کہ ہمارے پاس مشینز تو کم ہیں, لیکن مشینز نہیں ہیں تو ہم سویپر تو ہائر کر سکتے ہیں کہ پانی کھڑا ہی نہ ہونے دیں. ہم پانی کھڑا ہونے دیتے ہیں, وہ اور پھنس جاتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا. اس طریقے سے الحمدللہ میں نے کیا اس ایریے کو. پھر میں نے ایک جگہ پھر اسٹک ہوا میں یوسف گوٹ, کیونکہ میں اکیلا ہو کے تھرو آؤٹ دا سٹی تو نہیں موو کر سکتا, اس کے لیے تو سالوں چاہیے. جب یہ ایک چیز کیا وجہ ہے کہ یہ جو مضافاتی علاقے ہیں, یوسف گوٹ ہے, اورنگی ہے, بلدیہ ہے, یا جتنے بھی مضافاتی علاقے اور ایریاز ہیں,
وہاں تک وہ تمام تر لگژریز یا ایون لگژریز تو چھوڑیں نیسیسٹیز اور ضروریات یوٹیلیٹیز تک نہیں پہنچ سکیں آج بھی 2025 میں. اس کی وجہ کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے؟ اچھا اس کے لیے میں نے بڑے اسٹرگل کی یہ کہ جو ان ایریاز میں نا بڑے بڑے فراڈیے ہوتے ہیں جو سوشل ورکر کے نام سے کام کرتے ہیں اور اس کا گند دکھاتے ہیں اس علاقے، جی یہ ٹوٹ گیا، یہ وہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے لوگ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. وہ اس کو خود ڈیولپ نہیں ہونے دیتے کہ اگر وہ ڈیولپ ہو جائے گا تو ہمارا گھر کہاں سے چلے گا. اچھا. میں نے پھر پریکٹیکلی کام سٹارٹ کیا. میں انہی لوگوں کو پروٹیسٹ کے لیے پریس کلب لے کے گیا، سوئی گیس ہیڈ آفس کے باہر لے کے گیا، مرزا آپ کے آفس کے باہر لے کے گیا. ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ یوسف گوٹ ایک نام بن گیا کہ یہ یوسف گوٹ کیا، یہ کیس شیخ ہر وقت وہاں گھستا ہے، وہ کیا. لوگ پھر وہاں پہ منسٹرز جانا شروع ہوئے، وہاں پہ ناصر شاہ پہنچا، سعید غنی پہنچا، اور یہ جب سارے پہنچے جو کہ کبھی نہیں جاتے تھے یہاں پہ. ایسی ایریاز میں انسان کا وہ نہیں ہوتا کہ ہم جائیں. آپ سے آج یہاں یہ نشست کرنے کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ ایک عرصے سے آلموسٹ کم از کم لاسٹ 2 سال پہلے میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ سے بیٹھوں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیمرے کے سامنے بات کریں گے. میری کوتاہی کہ یہ موقع نہیں آ سکا، بٹ کم از کم اگر 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں تو حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی، ادارے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کام کر رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کام کر رہے ہیں. تو کام کرنا آسان ہے یا کام کرنے والے کے لیے آسانی ہے؟ دیکھیں سر، ہم ایک میسج دے سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے پرسن ہو ڈیولپ دا سٹی، دیٹ از دا ڈیوٹی آف میئر کراچی. آئی کین گیو دیم اے وے، آئی کین شو دیم اے وے، آئی کین گیو دیم اے میسج بائی ڈوئنگ. اب میں نے آپ کے سامنے بارشیں ہوئیں اس دفعہ، ہر بندہ پریشان ہو گیا، ٹوٹی سڑکیں. میں نے اس کا بڑا اچھا ایک پلان کیا کہ میں گورنمنٹ سے کام کیسے کروں. میں پورے شہر تو نہیں کرا سکتا نا، میں تو ایک قطرہ چینج کر سکتا ہوں. میں نے پورے اس شہر کا وزٹ کیا، اس کو وائرل کیا کہ ہر جگہ ہماری ٹوٹی ہے. ایم اے جناح روڈ کا کیا حال تھا. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، تاجروں کو اکٹھا کیا، پریس کانفرنس کی. ہم تاجروں نے اناؤنس کیا کہ اگر مرتضیٰ بھاب نہیں سٹارٹ کرے گا تو ہم مرتضیٰ بھاب کے آفس کے باہر گٹر کا ڈھکن رکھیں گے تاکہ وہ لیتا رہے. اس کے بعد پھر یہ سارا ہم نے اسٹریٹجی کی. اس کے بعد میں نے سڑکیں بنانا شروع کی. میں نے سب سے پہلے، آپ سی ویو جاتے ہوں سعودی ایمبیسی سے، سعودی ایمبیسی سے سی ویو تک کم از کم 30+ گڑھے تھے، اتنے بڑے، اتنے جو، وہ سارے میں نے بند کیے. جب گورنمنٹ اور کنٹونمنٹ بورڈ نے دیکھا، میکڈونلڈز آپ جاتے ہیں اس کے سامنے سارے کریکس اور بڑے بڑے گڑھے تھے، اور ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں رات کو. اسی طرح ڈولمن کلفٹن کے اپوزٹ یہی پوزیشن تھی. یہ میں نے جب سارا بنایا تو کنٹونمنٹ بورڈ کو ایک سلیب ملا. انہوں نے دوڑ کے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا تھوڑا سا، اور ان کو ایک وے دے دیا میں نے. اف اے پرسن کین ڈو ان 1 day، اور آپ اتنا پیسہ لیتے ہو، ٹیکسز لیتے ہو، فنڈس لیتے ہو، اور آپ کیا ایک ویک میں کر نہیں سکتے پورا ڈی ایچ اے کلفٹن؟ جسٹ میں کیا کرتا تھا، پورا ایک مزرعہ میں نے ڈامر سے بھرا، اور اس کو لے کے جو ہے پیچھے روڈ رولر ہے، گڑوں میں ڈالتے رہے، رولر اوپر پھرتا گیا. میں اس اسٹریٹجی سے صبح 9 بجے کے قریب نکلتا تھا، اور سنڈے میں ٹریفک نہیں ہوتی، نکلتا تھا اور اس طریقے سے کر کے چلا جاتا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں ملیر میں کالا بورڈ کے قریب بچے جو 2 ایکسیڈنٹ ہوئے، وہ ایریا میں نے سارا دن لگ کے بنایا، اتنی ٹریفک ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا یہ تو بتائیں، یہ ذرا آج کل ایک معاملہ اور انتہائی اندوہناک، المناک جو حادثات پیش آ رہے ہیں، اس میں ایک نیریٹو اور ورژن ٹرانسپورٹرز کی طرف سے، ڈمپر چلانے والوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمیں سڑک تو فراہم کریں، جب آپ سڑک فراہم کریں گے تو ہم آرام سے چلا سکتے ہیں. آپ اگر سڑکیں اور انفراسٹرکچر فراہم نہیں کریں گے تو اس طرح کے حادثات پیش آئیں گے. تو اس نیریٹو میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے 3 دفعہ میں نے ہیلمٹس کی بھی ڈرائیو کی، اور میں نے کوئی ایٹ لیسٹ 1100 ہیلمٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. شار فیصل پہ کیے، پھر ایم اے جناح روڈ پہ کیے، اورنگی سے. اچھا اب ایشو یہ، اس میں جو ڈمپرس کا ایشو ہے، اس میں ٹریفک پولیس انوالو ہے. دیکھیں آپ کو رول اور ریگولیشن میں لانے کے لیے بڑوں کو پنش کرنا پڑتا ہے. بڑے ان دیٹ کہ آپ ڈی آئی جی ٹریفک کو سسپینڈ کریں، اس چیز پہ سسپینڈ کریں کہ یہ ڈمپرس کو صحیح طرح آپ کی ٹریفک پولیس آپریٹ نہیں کر رہی. اب اگر رانگ وے جا رہا ہے، ابھی کرنگی میں گیا تھا اور آپ ہی نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ رانگ وے تھا. اب رانگ وے پہ کیسے چلا گیا ڈمپر، اور وہ وہاں سے آ رہے تھے بائک والے، رانگ وے میں جا کے اوپر چڑھا دیا. اچھا جب تک ہم بڑوں کو پنش نہیں کریں گے تو یہ چھوٹے ڈریں گے نہیں، چھوٹے کبھی نہیں ڈریں گے. تو ان کو ڈرانے کے لیے بڑوں کو پنش کریں گے تو یہ ڈمپر والے خود صحیح ہوں گے. اور ڈمپر کا صحیح ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں. آپ جتنا بھی کر لیں، آپ وہ ڈمپر روک دیں، آپ کی کنسٹرکشن رک جائے گی، آپ کے گھر نہیں بنیں گے،
آپ کا پانی رک جائے گا, ہزار چیزیں رک جائیں گی. اور جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں انہی کی ضرورت ہوگی, اگلے دن وہی ڈمپر والوں کو ہاتھ جوڑیں گے, آ جا یار آ جا. یہ ایک وے ہے. اب آپ کے گھر پانی نہ ہو تو آپ نے تو انہیں کو کہنا ہے نا. لیکن اس کا یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کو صحیح ہونا ہے. اب ٹریفک پولیس کی وہاں کی ٹیم جب کرنگی گیا تو کہتے ہیں نہیں جی ڈرائیور پکڑا اور بھگا دیا. اب آپ بتائیں ڈرائیور کو نہیں پکڑ رہے, صرف ڈمپر جلواتے ہیں, وہ انشورڈ ہوتا ہے, اس کو ریپیئر کرا لیتے ہیں, چھڑوا لیتے ہیں تھوڑے, اور چھٹتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا. جب تک ڈرائیورس کو ان کی ایسوسیشنس کو جو ایسوسیشن رن کرے ان کو بین نہیں کریں گے, پنش نہیں کریں گے, تو یہ طریقہ کار کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. سر آپ کاروباری شخصیت بھی ہیں, کاروبار کے کیا حالات ہیں؟ شکر ہے, دیکھیں ہم تو اگر باہر نکلتے ہیں, بلیو کریں لوگ روتے تو ہیں کہ کام نہیں ہے, لیکن آپ جو مسافاتی علاقے کہہ رہے ہیں, آپ ذرا رات کو ادھر چلے جائیں, آپ کو چائے کے ہوٹل بھرے نظر آئیں گے, آپ کو ہوٹل بھرے پڑے ہوں گے, کہیں پہ کسی کی دکان بند نہیں ملے گی, رش کراؤڈ ملے گا. اچھا, آپ کا تعلق بھی فوڈ اینڈ کیٹرنگ اینڈ ایونٹ مینجمنٹ سے ہے. آپ شاپنگ سینٹرز میں چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی انڈسٹری جو ہے فلرش کر رہی ہے پاکستان میں. ہر قسم کا کام تو چل رہا ہے, کھانے پینے کی چل رہی ہے تو شادیوں پہ کپڑے بھی بن رہے ہیں, شوز کی شاپ پہ چلے جائیں وہاں رش ہے. آپ ڈولمن چلے جائیں, بڑے جگہ پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پاکستان میں. ایون آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں تو آپ کی بکنگ اتنی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو لائن لگانا پڑتا ہے, ویٹنگ پہ ہوتے ہیں آپ. یہ تو حقیقت ہے. پھر مہنگائی کہاں ہے؟ چھوٹا سا جو ایریا ہے نا, دیکھیں مہنگائی تو ہے لیکن افورڈ کر رہے ہیں لوگ. لوگوں کو تو لگا دیے گٹر نالے کے اوپر, مہنگائی ہے, زندہ تو رہنا ہے. اب آپ شادیوں کو دیکھ لیں سر, لوگوں نے شو آف کرنا ہے, بھلے ادھار لیں لون لیں, کر کے دکھانا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہے اور میں نے 1 لاکھ روپے میں شادی کرنی, نہیں, میں نے 10-15 لاکھ لگانا. اچھا قیس بھائی, ایک سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں. آپ چونکہ ایک بہت بڑا شادی ہال یا بینکویٹ رن کرتے ہیں بیسکلی, اور اس بزنس سے بھی آپ کا تعلق ہے, ایک چیز دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے کہ جتنا ہم اسراف کرتے ہیں شادیوں میں, چاہے کھانے میں, چاہے مہمانوں کو بلانے کے بعد وہاں پہ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اس میں, یہ ان چیزوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کہیں پر کوئی بند باندھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر تھوڑا سا مجھے تمید باندھ دیں کہ پہلے شادی اس طرح سے ہوتی تھی کہ بچی کی شادی گھر پہ ہوتی تھی اور گھر سے اسے رخصت کیا جاتا تھا. اب چونکہ مہمانوں کی آپ مجبوری ہے, میزبان کی مجبوری ہے, گھر چھوٹے ہیں, علاقے چھوٹے ہیں, کہ آپ کو ایک جگہ لینی پڑتی ہے. لیکن آن دا کنٹرری یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی نکاح یا وہ تمام معاملات تو مسجد میں بھی ہو سکتے ہیں. پھر بھی اگر ہم شادی ہال میں جاتے ہیں تو وہ جتنا اسراف وہاں پہ کیا جاتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کی شادی 8 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے. تو آئی مین آر یو اوکے وتھ دس؟ دیکھیں اس ملک کے جو حالات بہتر ہونے ہیں نا, اگر آپ سمجھیں آپ کے اوپر بھی برڈن کم ہو, وہ صرف شادی کے اوپر کھانے کے اوپر پابندی سے ہی ہے. اچھا, جو نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ پہلے کیا تھا, آپ کی پارٹی بھی ہے, بھلے میرا بزنس بھی ہے, دیر از نو سیکنڈ وے. جب آپ کی رائس کی کنزمپشن ختم ہو جائے گی, چکن مٹن بیف ویجیٹیبلس فروٹس کی سب کنزمپشن ختم ہو جائے گی, 10% پہ آ جائیں گے یہ. آپ بتائیں, یہ ہاتھ جوڑ کے رائس 100 روپے کے جی کم کریں گے. یہ ان چیزوں کی وجہ سے شارٹیج ہوتی ہے سیزن میں. بیکاز میں تو افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے دیکھ کر اگر کوئی غریب رشتے دار افورڈ نہیں کر سکتا, صرف یہ ہے یہ تو لا اس نے تو بنتے فالو ہیں کرنا ہے غریبوں کے لیے, اور لا کو جو یوز کرتا ہے وہ امیر کرتا ہے, غریب جو ہے وہ لا توڑتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو, آپ تو چھوٹے ہوں گے, جب اس وقت ریسٹرکشن ہوئی تھی, جی تو آپ کے 1 ڈش والی, ہاں جی 1 ڈش نہیں, بالکل بین تھا, صرف ڈرنکس تھیں, صحیح ہے, چائے بوتل دینی ہے. اس وقت آپ کے گھر کی میڈ نے کہا ہوگا میں تو اپنی بچی کی شادی میں کھانا دوں گی, جبکہ جن کے گھر وہ جاب کرتی تھی انہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں کھانا نہیں دیا ہوگا. یہ توڑتے ہیں گاؤں والے نے, یہ سیدھے کھوانا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا, کم بہت ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور اس قوم نے ہمیشہ کمپٹیشن شو بازی میں لیا. ٹھیک ہے, لڑکی والوں نے کہا کہ جی آج ہماری یہاں شادی ہے, تو لڑکی نے کہا یار ہم اس سے بڑی جگہ پہ کرائیں گے, اس نے یہ سٹیج بنایا تو ہم اس سے بڑی جگہ پہ کرائیں گے. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو 10 دن کے بعد یہ سارے افسوس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے سر مقروض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی, افسوس کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ جو پریشر پڑتا ہے وہ فیمیلز کی طرف سے میل کے اوپر پڑتا ہے. ویری ٹرو. وہ باپ ہے, نہیں جی آپ لائیں پیسے جہاں مرضی سے لائیں, میری بہن نے ایسی کی تھی, میری بیسٹی, فریش فلاورس چاہیے تو 1 لاکھ روپے تو اس کے لیے لائیں لگا کے دیں, لائیں. اب وہ بندہ کرپشن کرے گا,
کرپشن نہیں کرے گا, فراڈ کرے گا, وہ نہیں کرے گا, ادھار مانگے گا, لون لے گا, اور جب تک زندہ ہے وہ روز زندہ ہوگا روز مرے گا قرضے کی طرف. لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھتے. بیٹیاں ہیں, بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں بے شک, اور بیٹیوں کا بڑی باپ سے پیار ہوتا ہے, لیکن جب شادیاں آتی ہیں نا تو باپ کی نہیں سنتی. بھلے باپ نہیں, پاپا ہمیں تو چاہیے, ہمیں تو آپ لا کے دیں. اور ہمارے پاس تو جب ایونٹس کے لیے بکنگ کے لیے آتا ہے پھر باپ بھی کہتا ہے میری بیٹی جا رہی ہے. لیکن باپ کو باپ اس لیے تھوڑی کہا, اسے جنت کی کنجی اس لیے تھوڑی کہا ہے کہ فضول باتوں کے اوپر بھی وہ مانے. وہ تو جو آپ نہیں کر سکتے, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. ہاؤ, ہاں, آپ کرو جو ہے آپ کا, اس میں کرو. نہیں, ہاؤ ٹو سے نو. نو مینس نو. اف یو ہیو نو منی, پھر آپ پھر ان کو نہ پکڑیں جو اسنیچرز ہیں, ڈکیٹس ہیں, نہ پکڑیں. نو کا اگر نہ کہے گا تو پھر یہی کرے گا. یس کہنے کے بعد اس کو اسنیچنگس کرنی ہے, ڈکیتیاں مارنی ہے, کرپشن کرنی ہے, فراڈ کرنا ہے. گورنمنٹ میں اگر جاب کرتا ہے وہ کرپٹ ترین آفیسر بنے گا. راستہ تو کھل گیا. نو کا مطلب نو ہے, اور پھر نو کے اوپر پھر نو اسٹک ہو جائے. سر, گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور وفاق میں حکومتی جماعت بھی ہے. کیا حالات ہیں؟ دیکھیے بیٹرمنٹ تو آ رہی ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزارا ہو رہا ہے لوگوں کا. اور دیکھیں نون لیگ کام کرتی ہے. یس, جب کام ہوتا ہے نا تو پھر روزگار چلتا ہے, صحیح. انویسٹرز آتے ہیں, باہر کے پیسے آتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہوا ہے, آپ نے جو میجر پروجیکٹ پاکستان کے نون لیگ کے علاوہ کسی کے بنتے دیکھے ہیں آپ نے؟ صحیح ہے. آپ کے ایئرپورٹس نون لیگ نے بنائے, موٹر ویز بنائی, ہر چیز, بسز, ٹرامس, یہ ساری چیزیں نون لیگ بنا رہی ہے. تو انہی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم. اور ہماری پارٹی, آپ دیکھ لیں میاں صاحب کا فرسٹ ٹینیور دیکھ لیں کہ ٹائم ان کو ایک دفعہ بھی ٹائم 5 سال مل جاتا انہیں اس دور میں تو پاکستان کھڑا ہوتا. اور آپ اگر 97 کا ٹائم یاد رکھیں نا, آپ بلیو نہیں کر سکتے, پراپرٹی اتنی سستی تھی, ٹرانسپورٹ اتنی سستی. اچھا, اس کا وے انہوں نے بڑا اچھا کیا تھا. ایک تو کھانے پہ پابندی لگا دی, آپ کو ہر چیز اتنی سستی ملتی تھی, 25 30 روپے کے جی آپ کو چکن. دوسرا انہوں نے کیا کیا, بیوروکریٹ کو ارسٹ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. بیوروکریٹ کون ہے؟ کسٹمز, انکم ٹیکس والے, پولیس والے, یہ سارے بیوروکریٹس. صحیح. ان کو جب اریسٹ کیا, ان کی انویسٹیگیشن کی کہ ان کے پاس پراپرٹی کہاں ہے, بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے آدھی آدھی قیمتوں پہ گھر بیچے, آدھی آدھی قیمتوں پہ گاڑیاں بیچ. سر لیکن گزارش یہ ہے, جی, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اپنے اتحادی ہی کہیں نہ کہیں پہ لوز اینڈ پل پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ حلقات رکھتے ہیں, کبھی کھینچ لیتے ہیں. اس وقت ہمارا اتحادی تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. آپ بتائیں, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تھے ابھی؟ ویسے کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں, وہ بندہ ایک رول کا آدمی ہے. اوکے. اس بندے نے کمانڈ سیکھی ہے, اور وہ اگر کولیشن والی گورنمنٹ کا پرائم منسٹر بنتا تو ہر وقت مناتا ہی رہتا. ان کی بکس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک پارٹی ناراض ہے, اس کو منانے پہنچ رہے, دوسری پارٹی ناراض ہے, اس کو منانے. جو وہ چاہتا وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس نے نہیں ایکسیپٹ کیا. تو یہ جو ہم ایک دفعہ پھر IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بہتر ہو رہے ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. دیکھیں, ہونے کے لیے تو یہ جو دو آپ کو پوائنٹس کیے ہیں, بیوروکریٹس والا اور فوڈ ریسٹرکشن اور میرج, اس کے لیے آپ کے ایکسپینسز, اور اس سے کرپشن بھی بڑی ختم ہوتی ہے. جب آپ نے شادیوں کے اوپر ریسٹرکٹ ہو جانا ہے, آپ کو پتا بڑے بڑی جگہوں کے اوپر 30-35 لاکھ روپے صرف ایک ایونٹ کے اوپر لگ رہا ہے, 50 لاکھ تک, 1 کروڑ تک چلا جاتا ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا تو آپ کو پیسے کی ضرورت کیا رہ جائے گی. آپ نے پرپوز کیا ہے, پچ کیا ہے اپنے سینئرز کو؟ ڈیفینیٹلی میں نے کیا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ابھی کولیشن میں ہے, ابھی کولیشن میں جب ہماری اپنی آئے گی, اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے, لائک پنجاب کا جو آپ کام دیکھ رہے ہیں وہ سارے لوگوں کی نظر میں ہے. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے پنجاب نہیں, CM صاحبہ تو کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ واٹس ان دا پائپ لائن, واٹس ان دا پائپ لائن, کیا ہے؟ کیا آپ دیکھیں جو مری آپ کا ڈیولپ ہوگا, جو مری کر رہے ہیں, تو سمجھیں آپ کو یورپ نہیں جانا پڑے گا. آپ کو ٹرینز مل رہی ہیں, جو ٹورسٹ ٹرینز ہیں, ٹورسٹ بسز وہاں پہ چلیں گی. پورا ٹورزم سسٹم دیکھیں, دنیا جو چل رہی ہے. آپ باکو کتنے لوگ گئے ہیں؟ آذربائیجان بڑا 4-5-6 سال سے ٹرینڈ تھا. اچھا, ادھر ہے کیا تھا سر؟ ایک جگہ سے گیس لیک ہوتی تھی, اور لوگوں انہوں نے کیا کیا کہ جی ہمارے پاس تو نیچرلی یہاں سے گیس نکل رہی ہے, پوری دنیا اس کو گیس دیکھنے جا رہی ہے. اور جسٹ لیکیج آف اے گیس, میں گیا ہوں, میں نے اوور 100 کنٹریز دیکھی ہیں دنیا کی, تو میں نے ہر جگہ سرچ کیا. تو پاکستان جب یہ ناردرن ایریاز کو ڈیولپ کر دیتا ہے, اسٹرانگلی ڈیولپ کرتا ہے, تو ٹورزم بہت بڑھتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی کا بھی بہت قصور ہے, خاص طور پہ اس کراچی والے. ہم کہتے تو ہیں جی 70% ہم چلاتے ہیں, ہم نے خود کیا کیا ڈیولپمنٹ میں,
کیا سیالکوٹ ماڈل نہیں دیکھتے؟ سیالکوٹ والے سڑکیں خود بنا رہے ہیں, پارک خود بنا رہے ہیں, ایئرپورٹس خود بنا رہے ہیں, پلینز ہیں, ہر چیز. وہ گورنمنٹ سے ملتے ہی نہیں ہیں. اچھا مل کے ٹائم کیا ضائع کریں گے وہ؟ اس پروسیس میں یہ ہے 4 مہینے 6 مہینے لگ جائیں. سر اس سے زیادہ تگڑے آپ کراچی والے بزنس مین نہیں کرتے. میں سر کرنگی کا بھی کاٹی بھی گیا, کرنگی کا میں نے سارا وزٹ کیا. میں نے انہیں کہا خدا کے واسطے 1 سال اپنے پارٹیز ہی ختم کر دو, اپنے کھانے کی پینے کی پارٹیاں ختم کرو 1 سال. کبھی دبئی جا کے کر رہے ہو, کبھی فلاں جا کے کر رہے ہو, پیسے تو اکٹھے کر رہے ہو نا, ڈونیشنز, بزنس کمیونٹی. اپنا کرنگی ڈیولپ کرو. پھر کہتے ہو بل گیٹ چلا گیا انڈیا, ادھر کیوں نہیں آتا؟ رکھو ہیلی پیڈ بناؤ, کرنگی کو اتنا خوبصورت بنا دو سارے مل کے کہ بل گیٹ کو وہاں سے ہیلی پیڈ کے اوپر اتارو. ایک رکھو رول رائس, 2-3 رکھو, تاکہ جو بزنس بڑے والے ہیں ان کو لے کے اور پک اینڈ ڈراپ کرو. نظر تو آئے پاکستان ڈیولپ کر رہا ہے, اٹھ رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, انڈیا میں جا کے ہر گھر میں جا کے ایک رول رائس ڈالی ہوئی ہے بزنس کمیونٹی نے. یہاں پہ کریں یہ, اور کرنگی اور سائٹ ایریا کو ڈیولپ کر دیں. منگو پیر کے سائڈ پہ فیکٹریز ہیں, اس کو ڈیولپ کریں. سر فیو لاسٹ ورڈز, اینی میسج فار دی ویورز؟ لوگوں کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ گورنمنٹ کے لیے میسج ہے کہ خدا کے واسطے مساجد میں پانی پرووائڈ کریں, تاکہ وضو کرنے کے لیے بھی گھر پہ پانی نہیں ہے اور مسجد میں وضو کے لیے پانی نہیں ہے. اور جس کے گھر کے قریب مولانا صاحب رہتے ہیں جائیں, تو انہوں نے 30 دن تراویحیں پڑھانی ہیں اور 150 نمازیں پڑھانی ہیں. ان کو ایک اچھا سا سوٹ گفٹ کریں, تاکہ آپ بھی نے بھی دیکھنا ہے مولوی صاحب پورا سال کرتے ہیں, تو اس رمضان کو اچھے طریقے سے کریں. تھینک یو سو ویری مچ. قیس منصور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سیاستدان ہیں, پاکستان مسلم لیگ ان کے رہنما, اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ چیریٹی اور ویلفیئر میں پاکستان اور اسپیشلی کراچی میں ید طولہ ہیں, جس طرح کے یہ کام کرتے ہیں, نہ کہیں سے فنڈز لیتے ہیں, نہ کہیں سے ڈونیشنز مانگتے ہیں یا چندہ مانگتے ہیں, بٹ خاموشی سے ان علاقوں میں کام کرتے ہیں جہاں پر انڈر پریولیجڈ لوگ رہتے ہیں. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اس زندگی اور ان کی اس روٹین کو آپ تک پہنچائیں, اور اس سے ہم کچھ موٹیویشن اور مقصد حاصل کر سکیں. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت اللہ کے بعد.